17 چیپٹر نکالیے حزقیل نبی کا. حزقیل نبی کا 17 چیپٹر 17واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیت سے چند آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی سلسلے کے اندر ہم پرانے اور نئے عہد نامہ کی تماثیلوں پر بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ اونچی بات سے بولنا ہے. موسم خراب ہے، تسی صحیح ہو. اوکے، تو کس پر ہم بات کر رہے ہیں؟ اوکے، کون سی؟ نئے اور پرانے عہد نامہ کی. آمین. اور آج بھی پرانے عہد نامہ کی تمثیل میں سے ہم بات کریں گے. اور میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا تھا کہ پرانے عہد نامہ کی تمثیلیں جو ہیں بہت کم لوگ ان کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ بہت کم لوگ اس کو پڑھتے اور جانتے ہیں. لیکن پرانے عہد نامہ میں بھی تمثیلیں تھیں. ٹھیک ہے، اس لیے 17ویں باب میں ذرا نکال لیں. اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد ایک پہیلی نکال. کیا کر؟ ایک، اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر. یعنی خدا چاہندا وے خادم تمثیلاں سنان. آمین. نبی نو کہندا ہے کی کر؟ ایک پہیلی نکال. اور کیا کر؟ اور بنی اہل اسرائیل سے ایک تمثیل کیا کر؟ بیان کر. آگے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، ایک بڑا عقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا، اپنے رنگ و رنگ کے بالوں پڑ میں چھپا ہوا لبنان میں آیا، اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ ڈالی. کیا کر لی؟ آگے وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سداگری کے ملک میں لے گیا. کہاں لے گیا؟ کیا آیا؟ ایک عقاب آیا. کہاں آیا؟ لبنان میں. اور اس نے کیا کیا؟ ایک دیودار چوٹی، دیودار درخت ہے، چوٹی توڑ لی. آگے چوتھی آیت، وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سداگری کے ملک میں لے گیا اور سداگروں کے شہر میں اسے لگایا، اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا. کیا لے گیا جی؟ بیج. اور اسے زرخیز زمین میں بویا. اس نے اس سے اب راون کنارے بید کی درخت کی طرف لگایا، اور وہ اگا اور انگور کا ایک پست قد، اور اس کی شاخیں اس کی طرف جھکی تھیں اور اس کی جڑیں اس کے نیچے تھیں. چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا، اس کی شاخیں نکلیں اور اس کی کونپلیں بڑھیں. اور ایک اور عقاب تھا. پہلا ایک عقاب آیا، اور اب ذرا جو بنیادی چیز ہے، ایک اور عقاب آ گیا. کتنے عقاب ہو گئے؟ 2. آگے یعنی جس کے بازو بھی کیا تھے؟ یہ بھی کوئی چھوٹا نسی. پہلا بھی بڑا قادہ بڑا اور یہ بھی بڑا قادہ بڑا. آگے اب درخت نے کیا کی؟ اس تاک نے کیا کی؟ لگایا کسی اور عقاب نے، اور اس کا جھکاؤ کسی اور عقاب کی طرف ہے. آگے بڑھائیں اور اسے سینچے. آگے تاکہ اس کی شاخیں نکلیں اور اس میں، اور یہ نفیس تو کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا یہ برومند ہوگی؟ کیا وہ اس کو اکھاڑ؟ کون؟ جس نے لگایا تھا. اوکے، کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین. آج کی تمثیل ہے پرانے عہد نامے میں، جس کا عنوان ہے عقاب اور انگور کی بیل. کیا عنوان ہے؟ عقاب اور انگور کی بیل. اب خداوند حزقیل نبی سے کہتا ہے. حزقیل بڑا خوبصورت نبی جس کا بڑا پیارا میننگ ہے اسٹرینتھ آف گاڈ. خدا مضبوط کرتا ہے. ہیلیلویا. اب بول سکتے ہیں اسٹرینتھ آف گاڈ. جسے خدا مضبوط کرے ہیں، جس سے خدا مضبوط کرتا ہے. اچھا، کچھ نام یہودی معاشرے میں نا
بڑے دل نال کہے جاندے سن، انہاں چ ایمان ہوندا سی۔ یرمیاہ کا نام جب لوگ کہتے تھے تو وہ بڑے پاورفل ہو کے کہتے تھے۔ اسی نام کدی کدی رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، پر ان ناموں کے متن کو، مطلب کو ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نام تو ہم رسولوں والا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو منگوا دے کو سگٹاں دی ڈبیاں رہنے ہیں، یا پتو پھڑ لیا سگٹ ہے نہ کی سوچ کے رکھیا سی۔ تے پترس کی کردا سی؟ تے انہاں نوں کلام واسطے تیار کرو ہے، تو کہڑے پاسے لایا بھائی؟ تو صرف میننگ ہم کہتے ہیں پادی صاحب بدیا جا دسو ہے۔ پر میں ہمیشہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جس نام سے، جس ایمان سے نام رکھتے ہیں، اسی نام اس پر یہ بھی ایمان رکھیں کہ اس کے ساتھ یسوع کا نام لگے گا اور یہ پاورفل ہو جائے گا۔ ہیلیلویا، آمین۔ اور میں ان دنوں جو مجھے ایک لاہور سے ہماری چرچ کی بیٹی ہے، تو خدا نے اسے بلیس کیا، مجھے کال کی پادی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا شاید میری اتنی سوچ اس وقت میں اتنی نہیں تھی۔ میری سوچ یہ تھی کہ جب شادی ہوئی تو میں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نا تین سال میں بچوں کو بائبل ختم کرائیں گے۔ کتنے سال؟ 3 میں۔ اور خدا نے کیا تینوں بچوں کو تھیئر میں۔ میں نے اس بیٹی کو بتا رہا تھا، بیٹا میرا تو یہ پلان تھا، پر میری دعا ہے تیرے لیے کہ اس منتھ میں تو بائبل شروع کرے، اور اس سے پہلے تیری اولاد دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ میں پورا کلام پڑھا ہو اسے۔ میں نے اس کو سوچ دی اس کو، ہیلیلویا۔ میں کہ میری شاید سوچ اس وقت چھوٹی تھی، اور میں وہ شاید اپنی مسز کو وہ پلان نہ دے سکا، لیکن میں بیٹا آپ کو یہ پلان دیتا ہوں، آمین۔ آپ کے بچے جب میں بلیس ہوں بیٹیاں تو ان کے بچے ماں دے پیڑ سے مسا پا کے آ سکتے ہیں تے کلام بھی پڑھ کے آ گئے، آمین۔ ایک سوچ میں دے رہا تھا، اس لیے حزقیل کا نام ویری پاورفل، اسٹرینتھ آف گاڈ۔ اب یہ تمثیل جو ہے اس میں 2 عقاب ہیں، میں شارٹلی یعنی اس میں تشبیہاتی جو چیزیں استعمال کی گئیں ان میں ہمیں کچھ چیزیں ذرا فنگر سے ایسے رکھیں اوپر تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اس تمثیل میں۔ ہاتھ چکو ہیں سب سنڈے اسکول کی طرح۔ اس میں کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ ایک عقاب۔ کیا نظر آتا ہے؟ اور وہ کون سا عقاب؟ جس کے پار اور بازو بڑے لمبے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے ایک درخت۔ کیا نظر آتا ہے؟ جس کا نام کیا ہے؟ دیودار۔ اور دیودار آپ کو مری میں چند درخت نظر آئیں گے آج بھی اگر آپ کشمیر پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس عقاب نے کیا اس کی چوٹی توڑی، سب سے اونچی والی۔ کیا کی؟ سب سے اونچی توڑی، ٹھیک ہے، سیکنڈ۔ اور اس کو پیوند کس کے ساتھ کیا؟ انگور کی تاک کے ساتھ۔ اگلی گل کتنا پیوند کیتا؟ انگور کی، یعنی بیسک باتیں اب اس پر بات کریں گے۔ پھر چوتھی گل ودی ہلی اور بڑی کیا ہو گئی؟ قد اور ہو گئی۔ اور پھر 5ویں بات ایک اور عقاب آ گیا۔ کیا گیا؟ اور 6ٹھی بات اس ڈالی نے کیا کیا؟ اس ٹہنی نے کیا؟ اس نے اپنا جھکاؤ دوسرے عقاب کی طرف لگا لیا۔ کیا کر لیا؟ دوسرے عقاب کی طرف لگا لیا۔ یہ اس تمثیلیاں، اس کی سمری ہمارے پاس ہے۔ اب بائبل مقدس میں اگر ہم عقاب کی بات کریں تو ایک سرمن یوٹیوب پہ بھی ہوگا اور ہم گاتے بھی ہیں نا، عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے ہے او تیری جوانی نو کردا نیا، آمین۔ کدے منگو تے گل تے ہاتھ چک کے کرن والی سی، تسی تھلے کر کے کردے رہے ہو۔ کی ہے؟ جنہاں نو زور ملیا او تے چکن نہ پھر، تے جنہاں نو نہیں ملیا انہاں سے دعا کر سکنے ہیں۔ عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے ہیں او تیری جوانی نو کردا نیا، آمین۔ تو کلام یہ بیان، اب عقاب جو ہے اس پہ زیادہ بات نہیں، کیونکہ محدود وقت ہے تو محدود وقت میں شارٹلی چیزیں ہم آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ 6 پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ پھر اس کا ہم اپنے لیے پیغام دیکھیں گے، تمثیلوں سے ساڑھے آج تک کی پیغام ہے۔ کلام سنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حوالے دیتے جائیں، وہاں سے بھی دیتے جائیں، وہاں سے بھی دیتے جائیں اور اینڈ میں پیغام ہی کوئی نہ ہو۔ تو کلام سنانے والا بندہ ہے، مطلب ہے وہ ٹائم ویسٹ کیا اس نے، اگر وہ آپ کو کوئی منزل نہیں دے سکا۔ اب یہ عقاب جو ہے، کلام اس کے بارے میں عقاب کا ذکر پہلی دفعہ اس وقت آیا جب خدا نے پاک اور ناپاک
जानवरों का जिक्र किया। कब पहली दफ़ा जिक्र आया? और खुदा ने बताया कि भाई अगर तुम ये खाओगे फिर बीमारियां मैं भेजूंगा, यानी नापाक चीज़ें खाओगे। उसके बारे में पूरा खुदा ने हमारे सामने रखा। उसके बाद हमें अकाब का जिक्र ईमानदारों के साथ इसे तशबीह दी गई, अकाबा ने वांगर। फिर कलाम कहता है खामोशी से इंतजार करने वाले अकाबों से जोर पाएंगे। अकाब को आसमान का किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये पावरफुल है परिंदों में से। और काब की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे अच्छी लगती है, मुझे दीदी खूबी एक बड़ी वधिया लगती है। काब की एक बड़ी खूबी है, बड़ी 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 इसकी खूबी, इसकी बहुत बड़ी खूबी है। एक इसकी खूबी भला क्या है? ये जो कौवा होता है ना, कोई परिंदा काब के साथ नहीं उसको छेड़छाड़ करता, पर कौवा तो कौवा। फिर ये बहुत परिंदा है जो काब के साथ जो है वो जरा इसको छेड़ता है। और इसको छेड़ के क्या करता है? छेड़ने का तरीका इसका क्या? ये बड़ा माहिर है कौवा। ये काब के ऊपर बैठ जाता है क्योंकि उसका कद होता है और बड़ा पर और उसके जोरे बाजू। अब काब बेचारा जो है, काब की जो ऊपर की जो होती है, ये पैगाम है आज चर्च के अंदर, बहुत बड़ा पैगाम है। उसके ऊपर उसको जख्मी करता है। काब कुछ नहीं कहता। काब को पता है कि मेरा जोर क्या है, खुदा ने मुझे क्या दिया है। हम कभी कभी लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। मत सोचे लोगों की बातों पर ध्यान दें। आपको यह पता होना चाहिए खुदा ने आपको कहां पर रखा है। आमीन। आप अपने खुदा पर भरोसा करें, अपने खुदा पर बिलीव करें, आपकी अपनी ताकत पर बिलीव करें। और हमारी ताकत जो है, याद रखिए, सिर्फ हमारा खुदा है। हालेलुया। साडा भरोसा, साडी ताकत, साडा यकीन सिर्फ जिंदा खुदा के ऊपर होना चाहिए। आमीन। क्योंकि हमारी जो ताकत है हम उसका इस्तेमाल करें हैं। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो अपने खुदावंद ही का नाम लेंगे। हालेलुया। जो बचाने और छड़ाने की कुदरत रखता है, हम उस खुदा को मानते हैं। आमीन। इसको पता है शरारत करने वाले शरारत करेंगे। है? क्या करेंगे? हाँ, हसद करने वाले हसद करेंगे, मुखालफत करने वाले मुखालफत करेंगे। पर आपको अपना पता होना चाहिए खुदा ने आपको क्या दिया है, आपको आपके पास खुदा ने क्या रखा है। और फिर काब क्या करता है? काब जो है ये मारदा रहता ठूंगे। काब इसको इतनी बुलंदी पे ले जाता है। क्या ले जाता है? ये आप ही साग गोमन देते आप डिग पे। हालेलुया। इतना ले जाता है कि ये एक सीजन को बर्दाश्त है। और फिर खुद ही मैनू मारन की लोड़ ही नहीं पैंदी। ठीक है, आप डिग पैंदा है। तो आप खुदा पर भरोसा कीजिए। जो बुलंदियां खुदा ने आपको दी हैं, अपने ऊपर फोकस कीजिए। हालेलुया। खुदावंद फिर आपको उठाएगा और फिर आपकी जंग लड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर काब एक बादशाह के बारे में कहता है। यहाँ काब का मतलब क्या है? और बादशाह कौन सा? बाबल का बादशाह नबूकदनजर, जिसकी बाबत बात हो रही है। बाबल के बादशाह नबूकदनजर की बात हो रही है। और नबूकदनजर जो था ये बाबल का बादशाह था। और बाबल जो था, याद रखिएगा, बाद में एक बड़ी पावरफुल हुकूमत बनकर सामने आया। बाबल जो था, क्योंकि इससे पहले जो सुपर पावर थी वो था मिस्र। बोले, इससे पहले कौन सी सुपर पावर थी? मिस्र। बोले बोले, मिस्र। इससे सबसे पहले बड़ी सुपर पावर मिस्र था। और मिस्र के बारे में अगर चंद हवाला जात आप देख लें तो कलाम मुकद्दस में इस तमसील को समझने के लिए, यह भी खुदा जो यहाँ पर कह रहा है, अगर आप जिसाया की किताब उसका 30 बाब और दूसरी और तीसरी आयत को देखें, जिसाया नबी का सहीफा उसका 30 बाब 30 चैप्टर उसकी दूसरी और तीसरी आयत जरा देखें जल्दी से। क्या लिखा जल्दी से? जिसाया नबी का सहीफा 30 बाब दूसरी और तीसरी आयत। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं। खुदा कहता मैनू पूछे बगैर आगे इसके पास बना ले। आगे मिस्र के साया से क्या रहे। अब जिस तरह ये मिस्र क्या है? सुपर पावर। इतना पढ़ लेते हैं। मिस्र क्या है? सुपर पावर।
اب جتنے چھوٹے ملک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا اتحاد اس وقت کی طاقتور ملکوں سے کرتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے بغیر چھوٹے ملک چل نہیں سکتے. آپ ہمارے سامنے جو ہے ایک ملک کی آپ ایگزامپل لے لیں, ایک بہت پاورفل ملک ہے ویتنام کا. آپ اندازہ لگا لیں, سادہ سی بات کر رہا ہوں. ویتنام نے کئی سال جنگ لڑی, اور ویتنام جو ہے حالانکہ وہ یورپ کی حدود کے اندر ہے, جس طرح شنجن ویزا ہوتا ہے 28 ملک کا, اٹلی ہو گیا, اور اس کے لوگ بھی بڑے محنتی ہیں, بیوٹی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے. لیکن کیا ہے کہ امریکہ نے اس کے خلاف پابندی لگائی ہوئی ہے, اور اس کی قیمت بھی بہت نیچے ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کا ویزا پاکستان کے لیے جس ملکوں کے اندر ہے, اس کا نام ان ملکوں میں ہے ویتنام کا, جن میں آپ بغیر ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس پاس ہونا چاہیے. جو 28-29 ملک ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بھی ہیں, بہت تھلے والے جھڑے نے. تو لیکن کوئی اگر ملک ویتنام کے ساتھ اتحاد کرتا ہے نا, تو امریکہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو بندہ اس کو سپورٹ کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے. اسی طرح کیا ہوتا ہے, اسرائیل جو تھا اس کا جھکاؤ کس کی طرف تھا؟ مصر کی طرف. کس کی طرف تھا؟ مصر کی طرف. اور نینوا ان کا اس وقت کا دارالحکومت تھا یا دارالخلافہ تھا مصر کا, جس کے اندر اب بائبل مقدس میں اگر آپ جسایہ کی کتاب 36 باب کی 6 آیت میں پڑھے تو خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ مصر جو ہے وہ مسئلہ ہوا سرکنڈا ہے. کیا کہا؟ اس پر جو ہاتھ رکھے گا. اب سرکنڈے کا سہارا لے کے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ سرکنڈا کیا کانا وزن چک سکتا ہے؟ کیا لگے گا؟ ہاتھ میں لگ جائے گا. یعنی خدا نے بتایا کہ مصر جو ہے مسئلہ و سرکنڈا ہے. پھر خدا نے نوٹ کر لیں یرمیہ اس کے 2 باب کی 18 آیت میں کہا تو مصر میں شرمندہ ہوگا. کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ مصر میں شرمندہ ہوگا. اب سارے حوالہ جات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا شروع سے جو جھکاؤ تھا وہ کس کی طرف تھا؟ مصر کی طرف. بولے کس کی طرف تھا؟ کیونکہ یہ صدیوں سے, کیونکہ یہ مصر سے جب نکلے اس کے بعد پھر جب یہ اپنی حکومت میں آئے, اپنے علاقے کے اندر آئے, تو پھر انہوں نے اپنا اتحاد کس کے ساتھ کیا؟ اس وقت کی سب سے سپر پاور کے ساتھ کیا, جس کا نام مصر ہے. اس کے بعد کیا ہوا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی خیال میں بھی نہیں لا سکتا تھا کیا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا, خدا نے ایک اور حکومت کو اٹھایا, اور جس کے بارے میں خدا نے کہا میں اپنا ممسو, نبوکت نظر کو خدا نے کیا کہا؟ یہ میرا ممسو ہے. نبوکت نظر اگرچہ غیر قوم کا, نبو کا مطلب ہے, نبو ایک دیوتا کا نام تھا جس کا مطلب ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے والا. نبو کا کیا مطلب ہے؟ اب میں نبوکت نظر پہ زیادہ بات نہیں. اب نبوکت نظر جو تھا خدا نے اسے اٹھایا, اور اس نے انسپیکٹڈ کہہ سکتے ہیں نینوا کو مات دے دی اور سر جیت گیا. اور اس کو خدا نے یرمیہ نبی کے وسیلہ سے کلام کیا تھا کہ بھئی اگر تم توبہ نہیں کرو گے, باز نہیں آؤ گے, اپنی شرارت سے باز نہیں آؤ گے, اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے, تو خدا کیا کرے گا؟ تمہیں اسیری کے اندر لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ تمہیں غلام بنا دے گا. یہ کہتے تھے لاڈلی قوم جی اج دی قوم ہے نا, خیر ہے کوئی گل نہیں, او رب ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے, اسی ہن توار والے دن گل ہے وے کہ چلو رشتہ داریاں نبھا لینے ہیں, خدا ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے, اسی خدا دے کیاں بڑے پیارے لوگ ہاں, بیبے لوگ ہاں, ٹھیک ہے نا. تے اسی انج آزاد ہیں, جدوں دل کرے گا دعا کر لیں گے, جدوں ٹائم ملے گا پھر چرچ تر جاواں گے, ٹھیک ہے نا. اے بھی بڑے بیبے لوگ سن, خدا انہاں نے بڑا پیار کردا سی. یہ یرمیہ کو, جب یرمیہ نے ان کو کہنا شروع کیا کہ بھئی اگر تم نہیں باز آؤ گے, اپنی بت پرستی کو چھوڑو, زناکاری کو چھوڑو, حرام کاری کو چھوڑو, بدکاری کو چھوڑو, اور خدا کے ساتھ وفادار ہو جاؤ, غیر معبودوں کی پرستش نہ کرو, غیر قوموں کے دیوتاؤں کو نہ مانو. یہ کہتے تھے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, نبوکت بابل کی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ مصر بڑا پاورفل ہے. کیا ہے؟ مصر بڑا پاورفل ہے. اس سے پہلے کوئی ہمیں تباہ کرے گا, پہلے لوگ مصر سے, کیونکہ جو کمزور ملک ہوتے ہیں وہ جن ملکوں سے تحفظ لیتے ہیں ان کو ٹیکس دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے تھے, اور جتنا اسرائیل تھا وہ مصر کو ٹیکس دیتا تھا, ان کی فوج کی مدد کرتا تھا, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب کہتے تھے نہیں, مصر کو کوئی ہرا نہیں سکتا. ان کے جو کمانڈر تھے, ان کی جو آرمی تھی, وہ کہتی تھی نہیں مصر کے جا سکتا ہے.
پھر ان کے مذہبی لوگ کیا کہتے تھے نہیں، خدا اپنے گھر دے معاملے بڑا پکا ہے، خدا کی غیرت جو ہے نا، کیونکہ ہیکل یہاں پہ ہے اور خدا کبھی ہیکل کو برباد ہونے نہیں دے گا۔ اب یرمیہ کے ساتھ، یرمیہ جب کہتا تھا کہ بادشاہ کو کہتا ہم یرمیہ کی کتاب پڑھیں، کبھی اسے کچن میں ڈال دیا جاتا، کبھی اس کے منہ پہ چانٹے مار کے اسے کوٹری میں بند کر دیا جاتا۔ کیوں کر رہا تھا؟ کہتے تھے یرمیہ جو ہے یہ بغاوت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو کمزور کر رہا ہے، کیونکہ دنیا بدل رہی تھی اس وقت، سپر پاور جو تھی اب نینوا کے مقابلے میں، مصر کے بارے میں اب نبوکت نظر جو تھا، ایک اور ملک منظر عام پر آ گئے، ایک سپر پاور منظر عام پر آ گئی نبوکت نظر کی قیادت میں، بابلیوں کی قیادت کے اندر۔ اب دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا، یعنی پاورفل ہو رہا تھا۔ اب جو دفاعی تجزیہ کار تھے وہ بات چل رہی تھی کہ بھئی اگر بابل پاورفل ہو گیا تو یعنی اندر کے حالات کیا ہوں گے، ہمارے حالات کیا ہوں گے۔ اور جو مصر کا، یعنی اب مسئلہ ایک اور بھی تھا۔ اگر آپ یرمیہ کی کتاب پڑھیں اور یرمیہ کی کتاب کے پہلے باب میں آپ کے بادشاہ کا ذکر ملے گا، کیونکہ ایسی کئی دفعہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیوں لکھے گئے انہیں، کلام پڑھتے ہیں نا، ساتھ آتا یہوکیم بادشاہ۔ یہوکیم ہے کون تھا؟ یہوکیم جو تھا یہ یوشیا کا بیٹا تھا، اور یوشیا ایک کچا خدا پرست باپ تھا، یعنی یہودا کے جو بادشاہ آئے ان میں یوشیا کا بڑا کردار تھا۔ یوشیا جو تھا اس نے بڑا کام کیا، یعنی یوشیا 5 اچھے بادشاہوں میں اس کا نام شامل ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا جو اس سے پہلے بیٹا جو تھا وہ اس کی جگہ 3 مہینے اس نے قیادت کی، پر مصر نے کیا کیا؟ مصر نے جو اس کے باپ نے بیٹے کو بادشاہ بنایا تھا اس کو اتارا۔ کیا کیا؟ 3 مہینے کے بعد اسے اور ایک نیا بادشاہ کھڑا کر دیا جس کا نام یہوکیم تھا۔ اس کو کس نے کھڑا کیا؟ مصر نے۔ ہوں جس بندے نے لے آیا سی سائڈ بھی انہیں کدی لینی سی، اس کو بنانے والا کون تھا؟ سیٹ پہ بٹھانے والا کون تھا؟ مصر نے اسے بادشاہ بنایا یہوکیم کو۔ اب جب بابل نے نینوا کو فتح کیا، اور یہ بڑا جلدی ہوا، یعنی یہ سمجھ لے کہ 2-3 مہینوں میں بابلیوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا کلام میں لکھا، وہ بڑا عقاب یعنی بابل نبوکت نظر کی قیادت میں بڑے بڑے پڑھ، یعنی اس کی طاقت، اس کی خوبصورتی، اس کی سلطنت، اس کی شان و شوکت بیان کرتا ہے۔ اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے پہلا کام کیا کیا؟ یاد رکھیے گا یہ جو کلام کا حصہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ پوری بائبل مقدس کی ماسٹر کی ہے۔ کیا ہے؟ پوری بائبل کی ہے ماسٹر کی۔ اگر یہ آپ حصہ کلام کو نہیں سمجھتے تو پرانا عہد نامہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامے کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب بائبل مقدس خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، خدا ہمیں یہ بتاتا ہے، کلام کی سچائی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بابل نے جب اپنے برسر اقتدار آیا، یعنی یہ عقاب، اور یہ عقاب کیا آیا؟ لکھا ہے لبنان سے۔ کہاں سے؟ اب لبنان کا ملک میں بائبل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بار بار آپ کو لبنان کا ذکر ملے گا، اس لیے ملے گا کیونکہ لبنان تشبیہاتی طور پر، کیونکہ لبنان کی اگر بات کریں تو لبنان جو تھا یہ دیوداروں کے درختوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اور درخت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں، یہ پہاڑی سلسلہ تھا لبنان کا، یہاں پورا سال برف پڑی رہتی تھی، اور اس سے اس وقت کی، یعنی بائبل میں جب آپ کلام میں لبنان پڑھتے ہیں تو لبنان کو کہا جاتا ہے خوبصورتی کا منبع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خوبصورتی کا منبع، یعنی لبنان خوبصورت شہر تھا۔ اور اس کا ذکر آپ کو، کیونکہ اس کا ذکر آپ کو کہاں ملے گا؟ کیونکہ جب بنی اسرائیل کی ہدم کر کے کیا لبنان سے شروع ہوتی ہے اور مصر تک، یعنی آپ کو وہاں پر اس کی، کیونکہ اس کا سٹارٹ جو تھا، بارڈر جو تھا وہ لبنان تھا۔ اب لبنان کو جب آپ پڑھیں گے تو لبنان کو آپ نے پورے ملک نہیں لینا۔ کیا نہیں لینا؟ اس کی صرف شان و شوکت لینی ہے۔ کیا لینی ہے؟ بولے، اس کا صرف فیکٹ لینا ہے کہ یہ کوئی اشارہ کر رہا ہے، خوبصورتی کا اشارہ کر رہا ہے، یہ جاہو جلال کا اشارہ، یعنی کیونکہ درختوں کی شان جب بھی بیان کی نا کلام میں تو اس کو لبنان سے تشبیہ دی گئی، یعنی لبنان میں جو درختوں کی خوبصورتی تھی وہ بہت بڑی تھی، اس لیے اس کی بیوٹی بیان کرنے کے لیے لبنان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کیا بیان کرنے کے لیے؟ بیوٹی، جاہو جلال، خوبصورتی بیان کرنے کے لیے۔ اب یہ جو عقاب تھا وہ آیا، اور خدا یرمیہ نے عقاب جب آیا، اس عقاب نے کیا کیا؟ اس نے دیودار کی چوٹی، یعنی
کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، ایک بڑی قدور یعنی اس وقت کی سب سے جو سپر پاور تھی اسے قبضے میں کر لیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے جو اگلا کام کیا، کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اسرائیل پر حملہ کیا، یعنی یروشلم پر حملہ کیا. کیا کیا؟ اس پر حملہ کیا، یروشلم پر. اب اس نے یاد رکھیے گا، کلام جب بھی آپ پڑھتے ہیں، بابلیوں نے، نبوکت نظر نے 3 حملے یروشلم پر کیے. کتنے کیے؟ 3. کتنے حملے کیے تھے؟ 3. میں اس کی ڈیفینیشن بیان کر دیتا ہوں 3 حملوں کی. یہ پوری بائبل کی سمری آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پہلے حملے میں اس نے کیا کیا؟ یاد رکھیں، پہلے حملے میں اس نے کیا کیا؟ پہلے حملے میں اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے اس بادشاہ کو تاڑا جس کو مصر نے بادشاہ بنایا تھا اپنے بھائی کی جگہ. اس نے اپنا بادشاہ کھڑا کر دیا، صدقیہ. کیا سا کھڑا کر دیا؟ صدقیہ. اور اس کو کہا کہ تو ہمیں ٹیکس دے گا، تو مصر کو نہیں دے گا ٹیکس، تو مصر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھے گا. اس کو اس نے قید کیا. اور پھر یہوکیم کے بارے میں خدا نے کہا تھا، یہوکیم نا ذرا بڑی بدتمیزی کر رہا تھا خدا کے خادم کے ساتھ. اس نے کہا تھا تم مرے گا کیسے؟ کہتا ہے تو جیسے گدھے نہیں ہوتے. یعنی پوری ہسٹری ہے اس کی، اس بادشاہ کی جس کو مصر نے کھڑا کیا تھا. پوری ہسٹوریکل حیثیت اس کی یہاں پر موجود ہے. اور ایسا ہی ہوا. اس کو لکھا تجھے مارے گی اور تیری ڈیڈ باڈی نہیں کوئی دفنائے گا. لکھا ہے اس کو مار کے نا شہر کی دیوار کے باہر پھینک دیا گیا. کلام بیان کرتا ہے. اب ذرا غور طلب بات تھی، اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے آ کے اسٹیبلشمنٹ بدل دی. کیا کر دی؟ بادشاہ بدل دیا، وزیر داخلہ بدل دیا، وزیر خزانہ بدل دیا، سب کچھ اس نے بدل دیا اور واپس چلا گیا. پھر ایجنسی نے بتایا کہ بھائی جو تو نے بندے کھڑے کیے ہیں نا وہاں پر، کہاں پر؟ اسرائیل میں، وہ سمجھتے ہیں کہ مصر تیاری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے مصر؟ اور مصر نے جنگ جیت جانی ہے. یرمیہ نے ان کو کہا نہیں 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 نہ کرو. مصر جنگ کہتے تھے نہیں انہوں بند کرو، ایسا انہوں کمزور کرتا ہے. نبیوں کو بلاتے تھے، جھوٹے نبیوں کو بلاتے تھے جو ان کے حق میں نبوتیں کریں نا، وہ پادری صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں جو ذرا دل دی گل بیان کریں. اور یرمیہ کو کئی دفعہ تھپڑ پڑے سچی نبوت کرنے کی وجہ سے. انہوں نے آپس میں بھی اتحاد کر لیا. اس کے بعد دیکھیں جو 10 قبیلے ہیں وہ نہیں ملے آپ کو. اس کے بعد یعنی انہوں نے جب یہ مسئلہ کیا، انہوں نے مصر کے اندر، کیونکہ دونوں یہودیوں کے قبیلے، دونوں سلطنت جو تھی وہ مصر کے حق میں چلی گئی. 10 قبیلوں والی بھی چلی گئی اور یہ بھی چلی گئی، یہودا کے قبیلے والی بھی چلی گئی. اور خدا نے کہا تھا انہوں نے تو میں چھڑاں گا نہیں. یعنی 10 قبیلوں کے بارے میں لکھا ہے وہ کبھی واپس نہیں پلٹے. پتہ نہیں مر گئے، مک گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن وہ یسوع کا وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ یہودا کے قبیلے کے ساتھ. آمین. اور یرمیہ نے ان کو بتایا بھی تھا کہ بھائی 70 سال کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہاں پر رہو، اس ملک کی سلامتی چاہو، کیا کرو اس ملک کی، اپنی بیٹیاں دو، شادیاں کرو. یہ مت سمجھو کہ ہم نے مصر نے حکومت اپنا لینی اور ہم وہاں سے نکل جائیں گے. اتھے رہو، انہوں اپنا ملک سمجھو 70 سال تک، خدا تمہیں وہاں سے نکالے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر مصر کے ساتھ اپنے روابط قائم کی. اور سیکورٹی ایجنسیز نے بتایا ان کو، بابلیوں کو بتایا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ تمہارے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، اس جنگ کا حصہ ہونے والے ہیں، اس کو وائپن دے رہے ہیں، اپنی فوج تیار کر رہے ہیں. اس نے پھر ایس دفعہ بڑا خطرناک کام کیا تھا. لکھا ہے اس کا بیج لے گیا. کیا لے گیا؟ بیج میں کون تھا؟ بیج میں حزقیل نبی تھا، بیج میں دانیل نبی تھا، بیچ میں صدرک مسک عبدالنجود تھا. یعنی بڑے بڑے ناز جنہیں میں. اس نے دوسرا حملہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا چلو اچھا. اس بادشاہ نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا جنگ کس کے ساتھ لڑنی ہے؟ یوتھ کے ساتھ لڑنی ہے، لیڈرشپ کے ساتھ لڑنی ہے. چلو. اس نے جتنے شاہی لوگوں کے بچے تھے، کندے وزیروں کے بچے تھے، سفیروں کے بچے تھے، پڑھے لکھے بچے تھے، بابلیوں نے پوری فہرست تیار کی. اور یہ جو کلام کا حصہ ہے نا، یہ جو کلام کا حصہ ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے گا. راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے. اس کا پھر میں کس دن بتاؤں گا. یہاں سے وہاں سے یرمیہ نے لیا. لیکن یرمیہ کی بابت لکھا ہے راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے. ایک دن میں اپنے بچوں کو ڈائننگ ٹیبل پہ بتا رہا تھا، تھوڑے کلام کا کبھی کبھی شیئر کرتا ہوں ذرا کلام کی پختگیاں ان کے ساتھ، کہ کیوں راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، کیسے یہ واقعہ کیا تھا. آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے. یہیں سے یہ یرمیہ کا چھڑا گیا کہ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے. لکھا ہے وہ بیج لے گیا. کیا لے گیا؟ بیج. اس نے جا کے کہاں بویا؟ اپنے ملک میں. دانیل کہاں سرفراز ہوا؟ اسیری میں. حزقیل
صدر مصر کا بدل جو کہاں سرفراز ہوئے، یعنی کلام بیان کرتا نا، بادشاہ ان کے ساتھ تھا، بادشاہ کی فیور ان کو کرتا تھا۔ اس نے دوسرا کیا کام کیا، اس نے جتنی بھی یوتھ تھی سب کو بیڑیاں ڈالی اور لے گیا۔ کیا کیا اس نے؟ کیوں لے گیا؟ کیونکہ یہ کیا کر رہے تھے؟ بغاوت کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ بابل کے ساتھ، مصر کی فیور کر رہے تھے۔ خدا کہتا تھا نہیں، مصر کی فیور نہ کرو۔ پھر تیسرا حملہ جب ہوا، پھر یہ باز نہیں آئے، یعنی اپنے بچے ضائع کرنے کے بعد بھی انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی۔ ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں، اپنی نسلیں ضائع کرنے کے بعد بھی، اپنا نقصان کرنے کے بعد بھی، اپنے گھر برباد کرنے کے بعد بھی بالکل اسرائیلیوں والا رویہ اپناتے ہیں، اسی خدا دے نبیاں تے یقین نہیں کرتے، ہم کلام پر یقین نہیں کرتے، ہم خدا کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ یہ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے پھر دوسرا کام یہ کیا کیا، انہوں نے پھر اپنی بغاوت اور اپنی جو وہ جو ان کا کنٹیکٹ تھا مصر کے ساتھ، اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ کئی دفعہ سب کچھ برباد ہو جاتا، گناہ والے رشتے اسی پھر بھی رکھنے ہیں، گناہ والے رشتے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ مصر کے ساتھ ایسا رشتہ ان کا تھا، چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اس کو۔ پھر بابل نے کہا چل ہوں تانوں میں دسنا۔ پھر بابل نے پھر تیسرا حملہ کیا، اور تیسرا حملہ ہیکل میں کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ ہیکل کیوں جلائی گئی؟ ہیکل جب بنائی گئی تھی، اس کے اندر جو تھا، اس کی جو لیب تھی وہ سونے کے ساتھ کی گئی تھی۔ پھر جلان والے نے سونا پھر کڈیا، ایک ایک اٹ توڑ کے چھان کے کڈیا۔ پھر ہیں انہوں نے کہا چلو پھر، یعنی کیوں سزا اٹھا رہے تھے؟ یہی تو کلام میں لکھا، ان کا بہاؤ کس کی طرف آ گیا، لکھا دوسرا عقاب آ گیا۔ دوسرا عقاب کون تھا؟ مصر۔ پھر کلام کیا کہتا، کیا وہ جو پہلا عقاب جس نے اگایا تھا ان کو چھوڑے گا؟ کیا ان کی جڑ کو نہ اکھاڑے گا؟ کیا ان کو نابود نہ کرے گا؟ اس کا رزلٹ یہ بنا، کلام یہ بیان کرتا ہے، پھر اس کا رزلٹ یہ بنا، تیسرے حملے کے اندر جو ہے وہ ہیکل برباد کر دی گئی، یروشلم کھنڈر کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو سیر کر دیا گیا، اور بھوکے ننگے لوگوں تھے رہن دیتے گئے، جو اس وقت میں بغاوت کر سکتے تھے، لیڈرشپ کر سکتے تھے۔ تیسری دفعہ اب بڑوں کو اٹھایا گیا، ان کو اٹھایا گیا، اور پھر اس طرح کیا گیا۔ اب یہ سارا تمثیل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تمثیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی خدا کے فیصلوں پر آمین کریں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ ان کے فیصلوں پر کریں، خدا کے فیصلے۔ سیکنڈ یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے، جس گل تو خدا ڈکے نا وہ تو باز آ جاؤ، کی دس دی ہے۔ اب یہ نقصان کیوں اٹھا رہے تھے؟ مصر کے ساتھ رشتے کی وجہ سے۔ کئی دفعہ سے غلط لوگوں نے رشتے پا کے نقصان اٹھانے ہیں، کی کرنے ہیں؟ بولے بولے۔ کئی دفعہ ہمارے بچوں کے غلط لڑکوں کے ساتھ، نشیوں اور پڈیوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے رشتے ہوتے ہیں، پر غلط رشتے یاد رکھیے نقصان دیں گے۔ کئی دفعہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے رشتے ہیں، یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے۔ دوسرا یہ تمثیل بتاتی ہے ہمیں کہ جو خدا نے آپ کے لیے پنش رکھی ہے نا، انہوں صبر نہ برداشت کرو۔ کی کرو؟ انہوں کی کرو؟ خدا نے کہا تھا میں 70 سال کے بعد تمہیں نکالوں گا، خدا کا وعدہ تھا۔ کیا تھا؟ دانیل کی کتاب جب شروع ہوتی ہے، دانیل کی کتاب اسی تو تمثیل میں سمجھی جاتی ہے۔ یہ تمثیل اگر پرانا عہد نامہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر دانیل کی کتاب یہی تو بتاتی ہے۔ دانیل کی کتاب 2 حکومتوں میں تھی، کس میں تھی؟ کیونکہ پھر اس کے بعد ایک اور کام ہوا تھا، بابل کی حکومت جو تھی اس کے بعد چلی گئی 70 سال کے بعد۔ خدا نے، کیونکہ خدا یرمیہ نے کو کہا تھا اگر تم بابل کی خدمت نہیں کرو گے رسوا ہوگے۔ کیا کرو گے؟ اگر بابل کی خدمت نہ کرو گے رسوا ہوگے۔ یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے جہاں خدا میں فیور نہیں نہ کرتا، انسان کی چلاکیاں کام نہیں آتی۔ بولے خدا فیور تے تعلقات بھی کم نہیں آندے تے چلاکیاں بھی کم نہیں آندیاں۔ اے تمثیل سانو دس دی ہے۔ یہی کر رہے تھے، اپنی چلاکیوں پہ، اپنے تعلقات پہ کیا کر رہے تھے؟ بھروسہ کر رہے تھے۔ آج اس بات کو سمجھے، یہ تمثیل میں کیوں یہ ہمارے لیے بیان ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی اپنا جھکاؤ جو ہے نا وہ خدا کے حکموں کی طرف لگائیں، اپنے دل کے مطابق نہ لگائیں۔ بولے اپنا جھکاؤ کس پہ لگائیں؟ اپنے دل کے ساتھ نہ لگائیں جھکاؤ، کیونکہ ان کا صدیوں سے رشتہ مصر کے ساتھ تھا۔ مصر بڑی دیر سپر پاور ہے،
انہوں نے عادت پہ گئی اس مصر دے رشتے دے تعلق دے نال، ٹھیک ہے. تو خدا نے جب ان کو بابل کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، یرمیہ تو یہی ان کو کہتا تھا جس جگہ اس کی سلامتی چاہو اب اس کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے. جو ورڈز ہے نا یہ بھی سمجھ لے، لکھا نا اس سلامتی کرو، تو کن کے لیے؟ جب وہ قید میں تھے. یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ جو خدا کہتا ہے اس کو مان لو، نہیں تو سزا اٹھاؤ گے. کیا بتاتی ہے؟ جو خدا کہتا ہے. اس تمثیل کا جو تھیم ہے وہ ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے. اپنے جھکاؤ کے ساتھ چلیں گے نا نقصان اٹھائیں گے. بولیں کیا کریں گے؟ اپنے جھکاؤ کے ساتھ چلیں گے. یہ نا خدا سے زیادہ نا مصر کے ساتھ وفاداری نبھانا چاہے، پرانا رشتہ سی نا. کئی دفعہ نا سی رشتیاں دی خاطر خدا نو اکھاں وہانے ہیں. کی کرنے ہیں؟ اب دیکھو نا کوئی رشتہ دار آج عبادت چھٹ دینے ہیں، کی آگے نے جی مہمان آ گئے. جھکاؤ ہوتا ہے نا، نہیں کتنی دیر بعد میں میرا پڑا آیا ہے، پھر رات ساری گلاں بھی کرنیاں سن، پھر بہنا کھلونا بھی سی ہیں. انڈرسٹینڈ کریں خدا کے لوگوں، خدا جس بات سے منع کرتا ہے نا اس کو چھوڑ دیں. کیا کر دیں؟ جس سے خدا منع کرتا ہے اسے چھوڑ دیں. خدا اگر جن رشتوں سے منع کرتا ہے اسے چھوڑ دیں. اگر ان میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے. کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے. اگر خدا کے کلام کی نافرمانی کریں گے کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا، انہوں نے خدا نے ان کو، کیونکہ نبوکت نظر جو تھا نا، یاد رکھیں نبوکت نظر کی آپ کو پتہ ہے حکومت ان کی کب گئی تھی؟ کب ان کی حکومت گئی تھی؟ جس رات نے شرارت کی تھی، ہیکل کے برتنوں میں پی تھی. خدا نے پھر اس سے رات کی کیتا. دانیل کی کتاب میں اس رات حکومت بدل گئی. سر یہ تاریخی اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا. اس رات حکومت بدلی تھی. دانیل کی کتاب 2 حکومتوں میں ہے، بابلیوں کی بھی اور فارسیوں کی بھی. کس کے اندر؟ پھر فارسیوں نے ان کو اجازت دی اور پھر وہاں سے گئے، ٹھیک ہے. اور آپ کے 70 سال میں نبی کون سے تھے؟ زکریا نبی جو تھا، زکریا نبی اس وقت ماں کی گود میں تھا، یعنی ایدا پیو کاہن سی. تو جدو پہلا قافلہ گیا نا، یا آپ اس کے عزرا کی کتاب پڑھیں گے نا، تو عزرا کی کتاب ٹپیکل پیچھے ہے تاریخ کے لحاظ سے، لیکن پیچھے نہیں ہے. عزرا کی کتاب 70 سال کی سیری کے بعد کی ہے. کس کی ہے؟ بولے کہا کس کی ہے؟ آپ عزرا کی کتاب پڑھیں گے نا، عزرا پڑھیں، اس کے بعد آپ زکریا پڑھیں، زکریا کے بعد یہ جتنے بھی بچے سن ہے والے، جنہیں نیانے سن ہے والے، یہ مٹی نہ کھیڈے نے یروشلم دی جلی ہوئی. کتنا کھیڈے نے؟ جب کاہنوں کی کوئی پادریوں کی بھی لوڑ تھی تو پادریوں کے اندر جب اس کو کیا گیا تو زکریا کا نام جو تھا، کیونکہ اس کا باپ دادا کاہنوں کا خاندان تھا، تو زکریا ماں کی گود میں آپ سمجھ لیں 3-4 مہینے کا بچہ جو ہے کہاں گیا تھا؟ سیری کے بعد قافلے میں گیا تھا. بعد میں خدا نے اسے کلام دیا اور اس نے ہیکل کی تعمیر کے اوپر بات کی. آمین. اس کے اندر کون سے نبی تھے؟ سیری میں کون سے نبی گئے؟ دانیل گیا. دانیل یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. یہ مطلب نہیں کہ کتابیں علیحدہ ہے، ایک ہی وقت میں یہ نبی تھے. بولیں کیا تھے؟ ایک ہی وقت میں نبی تھے. دانیل بھی، صدرک بھی، مصر، کیونکہ یہ سیاسی لوگ تھے. حزقیل نہر کبار سیری کے اندر تھا، بابل کی سیری کے اندر تھا. تو بیسک میں دانیل جو تھا وہ شخص تھا جس نے خدا کے سامنے روزے رکھی اور خدا کے سامنے اس بات کا خدا کو قائل کیا کہ خدا 70 سال پورے ہو گئے ان سانو کٹ لے. کی کٹ لے؟ 70 سال پورے ہو گئے ان سانو کٹ لے، کیونکہ تیرا وعدہ پورا ہو گیا. تو نے کہا میں 70 سال بعد کیا کروں گا؟ تمہیں آزاد کروں گا. اور کون سے قبیلے کو آزاد کیا؟ اب اسرائیل کے اندر باقی قبیلے جو تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا جب یرمیہ کو تھپڑ پڑے تھے، شکور نے مارے اور وہ نبیوں نے مارے، جب کہتے تھے کہ نہیں تم جنگ لڑو اور کیا کرو گے؟ جیت جاؤ گے. یرمیہ کہتا تھا تم واپس نہیں آؤ گے. انہیں کہا چل ٹھیک ہے، تینوں میں کوٹری سے میں آ کے کٹاؤں گا، پر واپس نہیں آیا. کوٹری سے میں آ کے نکالوں گا تجھے، پھر واپس نہیں آیا وہ بندہ. ٹھیک ہے، اس لیے یاد رکھیے گا کلام یہ بیان کرتا ہے آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس کلام میں نصیحت ہے کہ بھئی خدا نے جہاں آپ کو رکھا ہے
خدا ہی ہمارے حالات بدل سکتا ہے، ہماری ہوشیاریاں اور چلاکیاں کام نہیں آ سکتی۔ کیا نہیں آ سکتی؟ اپنا جھکاؤ خدا کی طرف لگائیں اور خدا کے فیصلوں کی طرف لگائیں۔ آمین۔ اپنے رشتے نبھانے میں کلام کی نافرمانی نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ بولے رشتے نبھانے میں کلام کی نافرمانی نہ کرے۔ ہم کئی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے نبھا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری نسلوں کے لیے سزا کا باعث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ روحانی نقصان کر لیتے ہیں پر اپنی یاری دوستی نہیں چھوڑتے۔ بولے کیا نہیں کرتے؟ اپنی یاری دوستی اور اپنا کیا کر لیتے ہیں؟ نقصان کر لیتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔